کہ زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن. واہ واہ جی حسین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ کا بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی مجلس شہادت رسول خدا اور شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں شرکت فرما کر یقیناً سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام حاجات حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اور میں آج کے ہمارے بانی جناب ناصر نقوی صاحب کا بھی بے پناہ مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی اس مجلس کو اسپانسر کیا ہے. جی میں ہمارے ناظم جناب حسین نقوی صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ بھی ہماری ہر ریکویسٹ کو قبول کرتے ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ امین. تو میں بس اتنا مشکور و ممنون ہوں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا. اور ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے شاید کسی قابل ہو کہ فرش سے تارش ہے گریا و آہو بکا. فرش سے تارش ہے گریا و آہو بکا. ہائے حسن مجتبیٰ ہائے رسول ہائے حسن مجتبیٰ ہائے رسول خدا. رہبر دونوں جہاں شافع روز جزا. رہبر دونوں جہاں شافع روز جزا. ہائے حسن مجتبیٰ ہائے رسول خدا. زینب و کلثوم کے لب پہ یہی تھی صدا. زینب و کلثوم کے لب پہ یہی تھی صدا. ہائے حسن مجتبیٰ ہائے رسول خدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب حسین نقوی صاحب کو کہ آج کی اس عظیم مجلس شہادت رسول خدا اور شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نظامت کے فرائض انجام دیں. جناب حسین صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مجلس بسلسلہ شہادت رسول اللہ خدا اور امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ہے. اور میں سب سے پہلے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کی شہادت حاصل کریں. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. بہت شکریہ جی. میں آج سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور 34 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. یہ آیت جس میں پہلے بیت کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو پروردگار رجس سے دور رکھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیات الاولا وقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واتینا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیف خبیرا. یہ ایکچولی میں جناب طالب جوہری صاحب کے والد کی مصطفیٰ صاحب کی تقریر سن رہا تھا تو انہوں نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ اس میں گھروں کو اہل بیت ایک گھر کی بات کی گئی ہے. اور جب رسول اکرم کی بیویوں کے متعلق گفتگو کی گئی ہے تو اس میں بیوتکن مین ملٹیپل گھروں کی بات کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب بھی رسول اکرم کی بیویوں کو تکرار کہا گیا تو ان کے چونکہ 9 بیویاں تھیں تو اس لیے وہ 9 گھروں کی بات کی گئی ہے. اور جب
آیت کا بیچ کا حصہ جس میں کہا کہ رزق کو دور کریں گے، وہ ایک گھر کی بات کی گئی ہے، مطلب وہ گھر اور تھے اور یہ گھر اور تھا۔ واہ واہ دوسرا واہ ہے اپنے گھر، یہ جو ہے پہلا حصہ جو کی بیویوں کو کہا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر استقلال کے ساتھ ٹھہری رہو، اور پہلے کے زمانے جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر اپنی شان اور اپنا جلوہ نہ دکھاتی پھرا کرو، یا پچھلے دور جاہلیت کی طرح خود کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی چٹک مٹک شان و شوکت، سج دھج چال ڈھال، لباس و زیور نہ دکھاتی پھرا کرو، اور نماز کو پابندی سے عطا کرو اور زکوٰۃ دیتی رہا کرو۔ تو یہ پورشن ہے جس میں پروردگار نے ازواج مطہرات کو جی خطاب کیا ہے، اور اگلی چونکہ یہ سب بیوتن یہ جمع ہے گھروں کی، اور اگلا جو ہے وہ ایک گھر کی بات کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کر رہو۔ اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ اے گھر والو، ایک گھر والو، بیوتن نہیں، اہل بیت کو تم سے ہر قسم کے گناہ اور گندگی کو دور ہی رکھے، اور تمہیں پوری طرح ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہاں انہوں نے پروردگار نے سب گھروں کی بات نہیں کی، ایک گھر کی جو بالکل سیپریٹ گھر تھا۔ اور یاد رکھو اللہ آیتوں اور حکمت و دانے کی ان گہری باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا لطیف و کرم کرنے والا ہر چیز سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ علیہ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ ظہیر بھائی، بہت شکریہ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں، ایک فاتحہ کی درخواست ہے آج کے بانی مجلس کے مرحومین، بانی مجلس ڈاکٹر ناصر نقوی کے مرحومین کے لیے، سب اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کے علاوہ ہمارے فاؤنڈیشن کے اہم رکن جناب عابد علی صاحب طبیعت ناساز ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ 5 دفعہ کے لیے تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ خدا عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق جناب فاطمہ زہرا، بحق جناب محسن شہید، بحق رسول خدا و بحق امام حسن مجتبی چہرد معصومین و شہداء کربلا، تمام مریضوں کے ساتھ ساتھ محترم جناب عابد علی بھائی کو شفاء عاجل اور کامل عطا فرما، رحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کے ساتھ ہی باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں سلام کے لیے درخواست کر رہا ہوں جناب عمران نقوی صاحب سے، یہاں اپنا سلام پیش کریں۔ جناب عمران نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، مجھے اردو فورم کے پلیٹ فارم پہ کچھ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ فار آل ممبرس اینڈ اسپیشلی ڈاکٹر صاحب جو روح رواں ہیں اس کی، اور صرف ڈاکٹر صاحب نہیں، باقی تمام احباب جو ہے وہ اس میں دامے در میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت کیجیے کہ آئین مصطفیٰ کے سوا حل مشکلات، آئین مصطفیٰ کے سوا حل مشکلات، یہ عقل کا فریب نگاہوں کی بھول ہے۔
صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی صل علی علی محمد محمد ہاں و آل سبحان اللہ محمد. سبحان اللہ. امام حسن علیہ السلام کی شان میں چند اشعار پیش خدمت ہیں. جی بسم اللہ. کہ زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن. واہ واہ. زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن. مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن. مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن. واہ. اور آپ جب چاہے جہاں چاہے جہاں کو موڑ دیں. واہ 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 واہ. اور آپ جب چاہے جہاں چاہے جہاں کو موڑ دے. مٹھیوں میں آپ کی زلف نبوت ہے حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. مٹھیوں میں آپ کی زلف نبوت ہے حسن. اور خالق کون و مکان کا زور بازو ہے علی. خالق کون و مکان کا زور بازو ہے علی. اور علی یہ کہہ رہے ہیں میری طاقت ہے حسن. اور علی یہ کہہ رہے ہیں میری طاقت ہے حسن. اور میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں. میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں. مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے حسن. مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے حسن. اور آخری شعر ہے جی کہ موت بھی آنکھوں کو میری
بند کر سکتی نہیں، واہ موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں، تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسن، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسن، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن، صلوات پر محمد اللهم صل سبحان على اللہ سبحان اللہ، محمد وعلى محمد ما شاء جزاک الله. اللہ عمران بیک صاحب، گراؤنڈ زبردست ماشاء اللہ، بہت واہ 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 بہت ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد اب میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر ظاہر جعفری صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ ظاہر جعفری صاحب، یار مانگا ہوا کلام ہے، اپنا کلام نہیں ہے میرا۔ کوئی مسئلہ بسم اب تو الله آپ ہی گئے، جزاک اللہ۔ درود بھیجے ایک دفعہ اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں۔ جی بسم اللہ تا حضور۔ آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو، یہ صفِ غم ہے محمد کی، یہاں فرق نہیں، یہ صفِ غم ہے محمد کی، یہاں فرق نہیں، ہاں اسی صف پہ زمانے کو بلاؤ لوگو، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، آج کی رات چراغوں ہائے 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 ہائے، خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، ایسے محسن کا نہ احسان بھلاؤ لوگو،
اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا، اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا، آنسو زہرا بھی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، غم مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنت، غم مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنت، یہ حقیقت نہ زمانے سے چھپاؤ لوگو، یہ حقیقت نہ زمانے سے چھپاؤ لوگو، کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پر، کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پر، نے سرکار کو ایسے نہ رلاؤ لوگو، اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی، اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی، فاطمہ زہرا کا بڑھاؤ لوگو، آخری شعر، بعد بابا کے جی حق نہ ملا دنیا سے، بعد بابا کے جسے حق نہ ملا دنیا سے، اس کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ لوگو، اس کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، اللہم صلی علی جزاک اللہ زاہد بھائی، ماشاء اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اب میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر مہدی مسعود رضوی صاحب سے کہ آئیں اور مرثیہ پیش کریں۔ ڈاکٹر مہدی مسعود رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت مشکور ہوں اردو فاؤنڈیشن کا اور غضنفر بھائی کا کہ انہوں نے مجھے اس فورم پہ موقع دیا،
تو ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش ہے بسم اللہ شہدائے کربلا کے نام پہ، تو بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اور عدم چلنے کی اس شاہن کی تیاری، خیمے کا پردہ اٹھا زین البا ایک باری، خیمے کا پردہ اٹھا زین البا ایک باری، دیکھ مختل کی طرف کرنے لگی یوں ساری، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بھلواتے ہو، قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو، ہائے شیخ کا نہ رہا کوئی بیاور باقی، نہ علمدار رہے اور نہ لشکر باقی، نہ رہے قاسم و جرار، نہ اکبر باقی، ہے فقط صبت نبی کا سر انور باقی، ہم تو باقی ہیں غم و رنج اٹھانے کے لیے، موت نے چھوڑا ہمیں اشک بہانے کے لیے، آئے شبیر کے مرنے کی ہے اب تیاری، زخم پر زخم لگے ہیں تن شہ پر کاری، بھوک میں پیاس میں غش آتے ہیں 100 باری، بیچ میں ابن علی گرد کھڑے ہیں ناری، اپنی بیماری سے شرمندہ پسر ہوتا ہے، قتل اب سامنے بیٹے کے پدر ہوتا ہے، آئے بابا کو میرے کوئی بچا لے آ کر، پھیر دے لا کر میرے گلے پر کوئی خنجر، بعد بابا کے پسر کا نہیں جینا بہتر، باپ تو قتل ہو جیتا رہے یہ خستہ جگر،
اللہ اہل بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، بلوائے عام میں سر پر نہ ردائیں ہوں گی، اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری سلام جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی مولا سلامت رکھے سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک بہت ہی پرسور مرثیہ پیش کیا آپ نے. بہت مولا نے درد دیا ہے آپ کی آواز میں ماشاء جی اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اور جزاک اور اس کے ساتھ ہی اب میں بہت ادب و احترام سے ملتمس ہوں مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب قبلہ سے کہ آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. مولانا صاحب. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وعلى أخيه علي بن أبي طالب الذي قال على منبره سلوني سلوني قبل أن تفقدوني، وعلى بنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، ومن ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد. شب جمعہ چونکہ رحمتوں کی شب ہے، برکتوں کی شب ہے، لہذا ہم دعا کرتے ہیں بالخصوص عابد علی بھائی کے لیے کہ پروردگار انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. اور اسی طرح سے ہم دعا گو ہیں جناب ناصر نقوی صاحب کے کہ انہوں نے مجلس کا انعقاد کیا ہے، مجلس کے بانی ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ان کے جو نیک حاجات ہیں اور جو شریک ہیں مجلس مومنین ان کے جو نیک حاجات ہیں ان تمام حاجات کو بحق بالفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام پورا فرما. آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب بانی مجلس محترم ناصر نقوی صاحب کے جو مرحومین ہیں اور آپ سبھی حضرات کے جو مرحومین ہیں ان کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم جو بھی مجلس کا ثواب ہے بانی مجلس کے مرحومین کی روح کو اصال فرمائے. بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں میں نے سورہ احزاب کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس سے پہلے والی آیات جو تقریباً 33 اور 32ویں آیات تھی جسے ہمارے ڈاکٹر زہیر جعفری صاحب نے
تلاوت فرمایا۔ ماشاءاللہ یہ سورہ احزاب میں بہت سارے ایسے اعلانات ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی حالات ہیں جو اہل بیت کے دشمنوں سے مربوط ہیں۔ یہ وہی سورہ ہے کہ جس میں خدا عالم نے طہارت اہل بیت کا بھی اعلان کیا ہے اور دوسروں لوگوں کی نجاست کا بھی اعلان کیا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جب آل محمد کا اللہ نے اعلان فرمایا تو تطہیر کے ذریعے سے فرمایا ہے، اور غیر آل محمد کو جب برا کہا تو لعنت کے ذریعے سے ان کا آغاز کیا ہے۔ اور دونوں آیتیں مسلم طور پر اور شروع سے لے کر آخر تک جو رحمتوں کی آیتیں ہیں، طہارت کی آیتیں ہیں، تزکیے کی آیتیں ہیں، طہارت کی آیتیں ہیں، پاک و پاکیزگی کا اعلان فرما رہی ہیں۔ وہ آپ نے سماعت فرمایا انما یرید اللہ والی آیا ہے، اور انحصار کے ساتھ میں آیت آئی ہے انما کلمہ حسر ہے، اس کے بعد یرید و ارادہ پروردگار ہے۔ حسر کیا ہے؟ طہارت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سے پہلی والی آیہ کریمہ جو ہے وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، ولا تبرج تبرج الجاہلیہ، اور یہ جو ہے وہ جاہل عورتوں کی طرح سے یا زمانے جاہلیت کی طرح سے اپنے آپ کو نہ چمکاؤ۔ یہ لفظ تبرج جو استعمال کیا یہ برج سے ہے، اور یہ وہی برج آپ حضرات جانتے ہیں برج خلیفہ جو دبئی میں ہے، تو اس کا نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ چمکتی ہے، دور سے دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ کنایہ استعمال کیا کہ اپنے عورتوں کی طرف، یعنی اپنے آپ کو اس طریقے سے مت چمکاؤ، تم نبی کی بیویاں ہو، اس طریقے سے تم اپنے آپ کو پیش نہ کرو کہ دنیا تمہیں دور سے دیکھ کے کہ یہ نبی کی بیوی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک اشارہ ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پھر ان آیات کے بعد میں آیا ہے۔ یہاں پر یہ آیہ کریمہ آیہ تطہیر یہاں تھی نہیں، یہاں کی آیت، لیکن قرآن مجید میں اسے یہاں پہ داخل کیا گیا ہے۔ اس کا مقام یہاں نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر کی ازواج کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس میں پیغمبر کے اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو پیغمبر کی ازواج الگ ہیں، پیغمبر کے اہل بیت الگ ہیں۔ لیکن بہرحال وہ ایک قرآن مجید کا اپنا ایک مزاج اور اس کی جمع آوری کے اوپر بحث ہے، جو آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے کہ بحث کس طریقے سے قرآن مجید کو جمع کیا گیا اور کس آیت کو کہاں رکھا گیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا۔ لیکن اس قرآن کو چونکہ تاکید کی گئی ہے مولا کی طرف سے بھی اور اہل بیت کی جانب سے بھی کہ جو قرآن ہمارے سامنے یہی قرآن ہے، اور اس کے ایک لفظ میں، ایک نقطے میں، ایک ڈاٹ میں بھی، زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، جو جیسا ہے ویسے ہی ہمیں قبول کرنا ہے، چونکہ آیت قرآنیہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لہذا یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت پیش کیا۔ اسی سورہ احزاب میں جو 22ویں پارے میں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا نبی سے خطاب کر کے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ شاہدا مبشرا ونذیرا، ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھی بھیجا۔ وداعیا الی اللہ، اور ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا باذن ہی، یعنی دعوت تم اپنی طرف سے نہیں دے رہے لوگوں کو امر بالمعروف کی، بلکہ باذن ہی، باذن اللہ، اللہ کی جانب سے دعوت دینے والے ہو، سراجم منیرا، چمکتے ہوئے چراغ ہو اے میرے نبی تم۔ 5 سے 6 صفتیں اللہ نے پیغمبر کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ تو مجلس کے اعتبار سے تو پہلا موضوع ہے ہی ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے اعتبار سے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے، ان کی شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے۔ اور تیسری مناسبت جو آج کی مناسبت، جو آپ کے یہاں آج پہلی تاریخ گزری ہے، اس کی مناسبت ہے کہ جناب محسن شہید سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ زہرا کے صاحبزادے کا آج ہی شہادت کی تاریخ تھی جو پہلی تاریخ گزری ہے۔ تو اس ہفتے میں بہت ساری مناسبت ہیں، آخر میں جا کر کے 8 تاریخ کو شہادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ یہ سارے جو ہے وہ تاریخیں اور مناسبات ہیں۔ میں 2-3 جملے پیغمبر اسلام کی خدمت میں تبرکاً پیش کر دیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کے جو صفات اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ ہم نے شاہد و مبشر و اور نذیر بنایا ہے تمہیں اے پیغمبر، اور دعوت دینے والا بنایا ہے، اور تم چمکتے ہوئے سراج ہو، روشن چراغ ہو، تو اس کے اندر بہت ساری باتوں کو کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کی خود ذات مقدس جو ہے بربنائے اعجاز ہے، اعجاز الہی ہے
پیغمبر کا وجود، اس لیے کہ کائنات میں آپ کو کہاں ایسے وجود ملیں گے جو چلتے بھی ہوں اور جن کا سایہ نہ پایا جاتا ہو۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، میں اپنے حبیب کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں عالم کائنات میں کہ کوئی پیغمبر کا سایہ بھی نہ بنا سکے سایہ پیغمبر کیسا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی سایہ پیغمبر تک موجود نہیں تھا جب آپ چلتے تھے تو سایہ آپ کا نہیں ہوتا تھا۔ یہ نورانی کیفیت ہی تھی پیغمبر اسلام کی۔ مجھے تو افسوس اس بات پہ ہے کہ اللہ نے تو پیغمبر کا سایہ تک خلق نہیں فرمایا اور لوگوں نے پیغمبر کو اپنا جیسا کہہ دیا کہ پیغمبر کو اپنے جیسا۔ واہ واہ، بہت یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب میں 2-3 باتیں اشارتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ ذرا سے میرے ساتھ جڑ جائیے گا۔ جان گرامی، بڑی محبتیں ہیں آپ حضرات کی۔ دیکھیے، پیغمبر کی حیات طیبہ 3 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ ہے 40 برس کا پیغمبر کا، قبل از بعثت، قبل از اعلان رسالت، قبل از اعلان نبوت۔ یہ 40 برس ہیں جو آپ نے مکے کی سرزمین پہ گزارے۔ دوسرا مرحلہ پیغمبر اسلام کا 13 سال کا ہے، بعثت کا، اعلان رسالت ہونے کے بعد جب پیغمبر 53 ایئرس کے ہو گئے، 53 برس کے آپ ہو گئے، وہ مرحلہ ہے دوسرا جو مکے کا ہے، وہ بھی مکے کا ہے۔ اور پیغمبر کے تقریباً 11 برس جو ہیں وہ سرزمین مدینہ کے۔ پیغمبر نے جب 40 برس زندگی گزاری ہے تو اذان گرامی اعلان رسالت سے پہلے کفار قریش کو، کفار مکہ کو یہ بات کہنی پڑی کہ یہ انسان ایسا ہے جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ عزیزو، ایک جملہ کہوں، اپنے مجمع میں اپنے آپ کو صادق اور امین کہلانا کمال نہیں ہے، لیکن غیروں کے مجمع میں اپنی صداقت کا اعلان کرا دینا اور اپنا لوہا منوا لینا، یہ ہی جو ہے وہ ہنر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں فرمایا، اعلان رسالت سے پہلے مکے کی سرزمین پر لوگ ڈھول بجا بجا کر کہتے تھے کہ اگر کوئی صادق ہے، سچا ہے، کوئی امین ہے تو ذات محمد کی ہے، ان سے زیادہ سچا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ابھی تو اعلان رسالت بھی نہیں ہوا، لوگ کہہ دیتے بھئی یہ تو رسول تھے۔ نہیں، اس لیے ایک حدیث ہے پیغمبر کی اذان گرامی، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، یعنی جب آدم کا پتلا تیار بھی نہیں ہوا تھا، مٹی اور پانی الگ الگ تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی پیغمبر 40 سال کے بعد نبی نہیں ہے، اعلان نبوت پیغمبر نے کیا ہے 40 سال کے بعد اللہ کے حکم سے کہ جس آپ اعلان رسالت کر دیجئے، اعلان نبوت کر دیجئے۔ تو 40 سال پہلے بھی اس وقت جس وقت آدم نہ تھے اس وقت بھی آپ نبی تھے۔ اسی جملے کو مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا ہے کنتو ولین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں موجود تھے۔ یعنی آدم جب آب و گل کے درمیان میں تھے اس وقت مولا کائنات ولی خدا تھے۔ یعنی کمال ہے، وہ نبی تھے، یہ ولی تھے۔ یعنی انہیں آدم کی ضرورت نہیں تھی، آدم کو ان کی ضرورت تھی۔ ملاحظہ فرمائیے گا نان گرامی، اس لیے کہ وہ نبی تھے آدم سے پہلے، وہ ولی تھے آدم سے پہلے۔ تو پیغمبر اسلام کی ایک زندگی تو یہ ہے کہ جو 40 سال سے پہلے تھی، صادق اور امین، اور اسی زندگی میں آپ نے سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ عمل کیا ہے۔ بڑا اختصار سے پڑھوں گا جان گرامی میں آپ کی خدمت میں، جتنی سنتیں پیغمبر کی تھیں ان پہ اپنے دین آباء و اجداد پہ آپ عمل فرمایا کرتے تھے، اس لیے سنت ابراہیمی بڑی مشہور ہے پیغمبر اسلام کی۔ ایک مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے مکے کی زندگی ہے، اعلان رسالت کے بعد کی، اعلان بعثت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں تیسرے ہی برس آپ نے دعوت ذوالعشیرہ کو انجام دیا ہے، اور اس کے بعد آخر عمر میں آپ نے آخر عمر مکہ میں یعنی بعثت کے آخری سال میں آپ نے جو ہے وہ اعلان ہجرت فرمایا۔ اعلان ہجرت کیوں ہوا ہے میں اس پہ ذرا سی بحث کرنا چاہوں گا آپ حضرات کی خدمت میں۔ پیغمبر کی زندگی کو آپ اس طرح سے ذرا سا دیکھیے گا۔ پیغمبر کے لیے ملتا ہے کہ جب آپ مکے میں رہتے تھے اور دین اسلام کی تبلیغ انجام دیتے تھے تو اس وقت کفار قریش نے، جن میں سب سے زیادہ ان کے چچا ابو لہب اور ابو جہل تھے، آگے تھے،
اور دوسرے افراد طلحہ ہوئے، زبیر ہوئے، یہ ہوئے، وہ ہوئے، یہ سارے وہ افراد تھے جو پیغمبر کو اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، یا ابو سفیان وغیرہ ہوئے، یہ سارے وہ لوگ تھے جو پیغمبر کو اذیت پہنچاتے تھے۔ مکے کی سرزمین پر ایک ادارہ تھا جس کو کہا جائے، ایک آفس تھا جس کو کہا جائے کہ ایک مرکز تھا، اس کا نام تھا دار الندوہ۔ دار الندوہ میں بیٹھ کر کے کفار قریش نے 3 فیصلے لیے۔ پہلا فیصلہ یہ لیا کہ یا تو سب مل جل کر پیغمبر کا قتل کر دیں۔ جب پیغمبر کا مل جل کے قتل کر دیں گے تو آپ کی زبان میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا آج کل کے اعتبار سے، کہ جب سب مل کے پیغمبر کا قتل کر دیں گے تو کسی کے اوپر قصاص نہیں رکھا جائے گا، یعنی حکومت کے اعتبار سے پرچہ نہیں کٹے گا، پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا۔ پہلا فیصلہ تو یہ ہوا دار الندوہ میں۔ دوسرا فیصلہ دار الندوہ میں یہ ہوا کہ قتل نہیں کر سکے ہم پیغمبر کو، تو ہمیں پیغمبر کو زہر دے دینا چاہیے کسی طرح سے، تاکہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یعنی محمد کا قتل نہ ہو سکا تو زہر دے دیجیے، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسری چیز جو انہوں نے پاس کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ دونوں کام ہم نہ کر سکے تو ایسے حالات بنائیے کہ یہ محمد جو ہیں وہ مکہ چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اب ہم پیغمبر اپنی زبان میں کہیں گے، وہ لوگ محمد کہتے تھے کہ ہم پیغمبر جو ہیں وہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ پہلے اور دوسرے مشن میں تو یہ کامیاب نہیں ہوئے، نہ قتل کر سکے نہ زہر دے سکے، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کا گھیراؤ ڈال لیا جائے، اگر ہو سکا تو قتل کر دیں گے، ورنہ ہو سکتا پیغمبر خوف سے اور ڈر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ لہذا یہی ہوا، یہ جو منصوبہ بندی ہو رہی تھی یہ سب کی سب اللہ ان کی دار الندوہ میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل کو پیغمبر کے پاس بھیجا، اے پیغمبر خدا آج تمہیں مکہ چھوڑنا ہے شب کی تاریکی میں، اور اپنی جگہ پر علی ابن ابی طالب کو سلا دینا ہے۔ اچھا یہ بھی مصلحت پروردگار تھی، بھائی نہ سلاتے علی ابن ابی طالب کو، اللہ نہ دیتا ہو، پیغمبر چھوڑ کے چلے جاتے، گھر خالی ہو جاتا، کیا فرق پڑ رہا تھا؟ لیکن نہیں عزیزان گرامی، یہاں بھی ایک مصلحت تھی۔ پیغمبر اسلام سے کہا، پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بلایا، مولا کائنات تشریف لائے کہ یا علی آج آپ کو میرے بستر پہ سونا ہے، میں مدینے جا رہا ہوں، مدینے کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ تو مولا کائنات نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو پیغمبر نے کہا ہاں میرے سونے سے آپ کی جان، تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ اچھا یہ جملہ بھی بڑا قیمتی ہے جانے گرامی، مولا کائنات نے اپنی زندگی کا کوئی خیال نہیں رکھا، بس میرے پیغمبر کی زندگی بچ جائے یہی میری قربانی ہے۔ ماشاءاللہ کمال ہے۔ اچھا اتنی ساری چیزیں اس میں نکل کے آ سکتی ہیں جانے گرامی، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو مجلس ذرا سی طولانی نہ ہو جائے، اس لحاظ سے میں بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا ہوا بھی یہ، پھر جبرائیل اور میکائیل کو حکم ہوا کہ تم دونوں جاؤ، علی سو رہے ہیں ان کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد میں پیغمبر کو وہی نازل ہوئی کہ آپ اپنے گھر سے تھوڑی سی خاک اٹھانا، اور جب گھر سے نکلو گے تو منافقین کے کافروں کے چہرے کی طرف پھینک دینا، لہٰذا وہ تمہیں نہیں دیکھ پائیں گے۔ یعنی آنکھیں رکھ کر بھی اس نورانی کیفیتوں کو نہ دیکھ پائیں، یہ بھی اعجاز پیغمبر تھا۔ توجہ اعجاز پیغمبر تھا یہ بھی۔ پیغمبر نے خاک اٹھائی، مشت خاک لی، لینے کے بعد ان لوگوں کی طرف پھینکی، پھینکنے کا پیغمبر نکل گئے، انہوں نے دیکھا نہیں، سحر کا وقت ہونے والا تھا، صبح کا وقت تھا، لوگوں نے دروازہ زبردستی کھولا تاکہ وہ دیکھیں کہ کون موجود ہے، تو دیکھا چادر ہٹائی، علی بن ابی طالب سو رہے ہیں۔ مولا کائنات سے پوچھا پیغمبر کہاں ہیں؟ اب پیغمبر کے بارے میں جیسے سوال کیا تو مولا کائنات نے کتنا عرفانی جواب دیا۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر جہاں بھی ہیں اللہ کی پناہ میں ہیں۔ یا علی، یا علی، کمال ہے علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، کیا ذات تھی میرے مولا کی، اس پہ روشنی کیا ڈالی جائے اس وقت۔ تو خیر جہاں بھی ہے وہ اللہ کی پناہ میں۔ اور دوسرا جملہ جو ذاکرین خطبہ کا ہے، میں نے تو کتاب میں نہیں پڑھا، اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں کہ مولا نے دوسرا جملہ یہ کہا تھا کیا تم میرے حوالے کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ خطبہ کا جملہ بھی ہے۔ اب پیغمبر وہاں سے چلے گئے، پیغمبر چلے گئے، علی بن ابی طالب نے تلوار کو نکالا تو لوگ بھاگ گئے، اور بھاگنا ہی تھا، علی کی تلوار جہاں چل جائے یا ہاتھ سے میں آ جائے تو کون ان کے سامنے ٹک سکتا ہے۔ اب میں یہاں ٹھہرا کے دو چیزیں آپ کی خدمت پیش کروں۔ جہاں منصوبہ بندی ہو رہی تھی جس مرکز میں، اس کا نام کیا تھا؟ دار الندوہ۔ دار الندوہ، جی، ندوے والا گھر جہاں مرکز تھا وہ۔
جی آپ انصاف سے بتائیے گا جہاں پر پیغمبر اسلام کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہو آیا وہ نام ہمیں اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ بھائی بتائیے، آپ ذرا سا بتائیے خدا نہ خواستہ ہمارے عزیز کے قتل کی کہیں پلاننگ کر لی جائے تو ہمیں وہ گھر برا لگنے لگے گا، اس سے نفرت ہونے لگے گی، اس گلی سے نفرت ہونے لگے گی، ان لوگوں سے نفرت ہونے لگے گی، ان افراد سے نفرت ہونے لگے گی، اس نام سے نفرت ہونے لگے گی جس روڈ پہ جس سبب میں وہ گھر ہے کہ نہیں حضور؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب کمال کے لوگ تھے، جس گھر میں پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے انہیں قتل کر دیا جائے، مسلمانوں نے اپنے اسلامی مرکز کا وہی نام دیا ہے جو قتل پیغمبر میں نام استعمال کیا جا رہا تھا، دار الندوہ۔ آپ ملاحظہ کریں ہندوستان میں کتنا بڑا دار الندوہ، پاکستان میں کتنا بڑا دار الندوہ، کہیں پہ ندوۃ الاحکام ہے، کہیں پہ ندوۃ العلماء ہے، کہیں پہ ندوۃ الکتب ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ ایسے لفظ سے توجہ چاہ رہے، ایسے لفظ سے ہمیں نفرت ہوتی ہے جہاں منصوبہ قتل رسول خدا ہو رہا ہو، ایسے لفظ سے۔ آج آپ سمجھے عزیزان گرامی، ہم ان ناموں سے صرف اس لیے چڑھتے ہیں کہ انہوں نے علی ابن ابی طالب کے قتل میں منصوبہ بندی کی تھی، اس لیے ہم وہ نام نہیں رکھتے ہیں، ہمیں نفرت ہوتی ہے۔ تو لہذا تم بھی تو پیغمبر کے ماننے والے ہو، تم بھی تو اپنے دینی مراکز کا نام ندوے کے نام پہ مت رکھو اگر پیغمبر سے محبت کرتے ہو۔ کیا بات، ایک مسئلہ۔ دوسری بات سنیے، اس میں اور ذرا سا رک سکتا تھا لیکن آگے بڑھتا ہوں وقت کی وجہ سے۔ دوسرا جب پیغمبر نکلے 2-2.5 میل ہی آگے کو ذرا سا پہنچے تھے تو پیغمبر نے محسوس کیا میرے پیچھے، میری سواری کے پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو پیغمبر ذرا سا اور تیز چلنے لگے کہ ایسا نہ کفار آ رہے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر کی حفاظت اللہ کے ذمے تھی، لیکن تاریخ اس بات کو لکھتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کون ہے۔ اچھا، اب پیغمبر تھوڑا سا تیز چلے تو پیچھے چلنے والا شخص اور تیز چلنے لگا۔ پیغمبر ایک جگہ رک گئے اور پیغمبر نے مڑ کے دیکھا کہ دیکھوں ہے کون، تو دیکھا کہ وہ حضرت پیغمبر کے پیچھے پیچھے۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، اللہ میں آپ کے ساتھ میں آ گیا۔ اب آپ حضرات سمجھ گئے نا وہ حضرت کون تھے؟ خیر، وہ حضرت آئے، ان حضرت کے پاس بہترین ناکہ تھا۔ توجہ، دوسری بات پیش کرنے جا رہا ہوں، ان حضرت کے پاس بہترین ناکہ تھا۔ پیغمبر نے کہا یہ آپ ناکہ مجھے بیچیں گے؟ کہا یا نبی اللہ آپ کو بیچ دوں گا، مسئلہ کیا؟ تو تاریخ نے لکھا، برادران اہل سنت لکھتے ہیں، میرے پاس ریفرنس موجود ہے، جانے گرامی کوئی چاہے تو میں اس کو بتا دوں گا۔ تاریخ نے لکھا کہ انہوں نے پیغمبر کو 900 درہم میں وہ ناکہ بیچا، اونٹنی بیچی 900 درہم میں۔ اور تاریخ نے لکھا کہ ان صحاب نے وہ ناکہ 200 درہم کا خریدا تھا، یعنی یہاں بھی پیغمبر کے ساتھ 700 درہم کی ڈنڈی مار دی۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہاں بھی 700 کما لیے۔ کم سے کم یہی سوچتے تھے۔ آج کل کا ایک مومن، اچھا اگر کوئی مول صاحب کوئی چیز کسی مومن شیعہ کی دکان پہ خریدنے جاتے، کہیں مولانا آپ بس وہی قیمت دے، پہلی بات تو قیمت ہی نہیں لیتا، لیکن اگر لیتا قبلہ آپ وہی قیمت دے دیے جتنے میں لے کر کے آیا ہوں۔ یہ انصاف ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اہل علم سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زمانے کا پیغمبر وہ کوئی چیز کسی سے خریدے اس میں 700 درہم کی اسے مہنگی بیچی جائے، یہ کون سی محبت پیغمبر ہے؟ دو چیزیں۔ تیسری چیز سنیے عزیزو جو پیش کرنے جا رہا ہوں، میں نے صلح امام حسن کی بھی تیاری کی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا میں ادھر پیش کروں۔ تیسری چیز سن لیجیے، پیغمبر اپنے ساتھ لے گئے، غار ثور آیا، غار ثور کے اندر آپ چلے گئے، ان صاحب کو بھی اندر اپنے ساتھ میں لے گئے۔ اللہ نے اب اہتمام فرمایا، غار ثور کے دروازے کو بند کیا ایک ببول کے کانٹے کے درخت کی وجہ سے۔ اللہ نے ببول کا کانٹا فوراً اگایا، درخت اگایا، درخت بڑا ہوا جس میں کانٹے تھے۔ جیسے درخت بڑا ہوا تو اس کے اوپر مکڑی نے ایک بڑا سا جالا بھی تان دیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا، مکڑی کے جالا جب زیادہ مضبوط ہو گیا، حالانکہ مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے لیکن نظام پروردگار تھا، وہاں پہ مکڑی کے جالا بننے کے بعد میں کبوتری نے بھی انڈا دے دیا۔ درخت کے بعد درخت اور درخت کے بعد جالا مکڑی کا، اور مکڑی کے جالے کا کبوتری نے انڈا دے دیا۔ یہ لوگ سب کے سب پہنچے،
جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تک تو نشان دکھائی دے رہے ہیں، اچھا پیغمبر کے تو قدم کے نشان نہیں ہوں گے، کوئی ہوگا اس کے قدم کے نشان تو رہنے ہی تھے، ہو سکتا ہے نیت میں یہ بھی کھوٹ رہا ہو کہ پیغمبر کے تو نشان ہے نہیں، میں ہی پیچھا کر لوں، میرے ذریعے سے شاید لوگ وہاں تک پہنچ جائیں۔ توجہ چار ملاحظہ ہو سکتا نیت میں یہ بات رہی ہو، میں کیسے اس بات کو بیان کروں، وہ بات کی باتیں۔ اب یہ تین چیزیں ہو گئیں، اب لوگ قدموں کا نشان دیکھ دیکھ کے وہاں تک پہنچے۔ جب قدموں کا نشان وہاں دیکھ دیکھ کے پہنچے تو لوگوں نے کہا یہاں تو ہو نہیں سکتے، یہاں تو درخت بہت زمانے سے ہے اور یہ کانٹے بھی ہیں اور ببول کا درخت ہے اور اس کے اوپر مکڑی کا جالا ہے اور کبوتری نے انڈے دے رکھے، لہذا لوگ مایوس ہو کے غار ثور سے واپس ہو گئے۔ جب واپس ہو گئے تو اب کچھ دیر کے بعد یا کچھ وقت کے بعد یا کچھ دن کے بعد پیغمبر وہاں سے نکلے، 3 دن کی روایت تو ملتی ہے کہ لوگ وہاں سے نکلے، پیغمبر نکلے، پیغمبر نے دیکھا ببول کا درخت ہے تو ببول کے درخت نے راستہ دیا، پیغمبر باہر نکلے، اور کمال کی بات یہ ہے وہ کبوتری جس نے انڈا دیا تو وہ وہاں موجود تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں اس جملے پہ اسی پہ کرنے والا ہوں مجلس کو ختم۔ وہ کبوتری جو انڈا جس نے دیا تھا وہاں موجود تھی، ایک تھا پیغمبر نے آزاد دیا، اے کبوتری آواز دیا، اے کبوتری آج سے ہم تجھے آزاد کرتے ہیں اور تمہیں یہ اجازت دیتے ہیں کہ کعبے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کر رہو۔ اس سے پہلے پرندوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ خانہ کعبہ کی چھت سے اڑ کے جائیں، سبحان اللہ، اس سے پہلے نہیں تھی، اس سے پہلے اجازت نہیں تھی۔ یعنی پیغمبر نے کبوتری سے کہا اب ہم اے پرندوں تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم خانہ کعبہ کی چھت پہ اپنا بسیرا کرو۔ پیغمبر بھی کمال کی شخصیت تھے صاحب، ہم نے بڑا غور کیا اس مسئلے میں۔ پیغمبر کی ذات میں ہم نے ایک چیز دیکھی، جس نے پیغمبر کی حقیقی معنی میں حفاظت فرمائی ہے، جس نے توجہ چاہیے، توجہ چاہ رہا ہوں، جس نے اس کا رابطہ کعبے سے ضرور ہے۔ پیغمبر کی حفاظت کرنے والا کوئی تو مولود کعبہ بنا اور کوئی کعبے پہ بسیرا کرنے والا بنا۔ کیا بات، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ چاہیے تو میں اسے ہی آگے رکھوں یا صلح حسن میں آ جاؤں، آپ صلوات کے ذریعے بتائیے۔ میں سمجھ رہا ہوں بہتر یہ رہے گا اسی واقعے کو پورا کر دوں، بیچ میں کیوں چھوڑوں، تاکہ ایک لطف آ جائے گا مجلس کا بھی۔ سنیں امام حسن، پھر کبھی میں آپ کی خدمت میں امام حسن سے متعلق بات سنا دوں گا۔ امام حسن کے لیے تو اتنا ہی کافی اذان گرامی، جو شرائط حسن مان رہا ہے وہ جنگ ہارا ہے، جو اپنے شرائط دے رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے، وہ جیتا ہے۔ بس یہ جملہ آج کے لیے کافی ہوگا۔ جس نے جنگ جیتی ہے وہ ہے کہ جس کے شرائط مانے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ مسئلہ امام حسن کے۔ اب پیغمبر وہاں سے چلے، پیغمبر جب وہاں سے چلے، اچھا وہ واقعات بھی رونے سونے کے ہیں، وہ سب میں نے چھوڑ دیے بیچ میں۔ پیغمبر وہاں سے نکلے، مدینے کا رخ کیا، مدینے کے جب قریب پہنچے تو مدینے والوں کو اطلاع ملی کہ پیغمبر ہمارے یہاں آ رہے ہیں، پیغمبر کا استقبال کیا جائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہمارے گھر کا اعزاز ہو، ہمارا گھر معزز ہو جائے، ہمیں یہ احترام مل جائے، ہمیں یہ اعزاز مل جائے، ہمیں یہ انعام مل جائے کہ پیغمبر ہمارے گھر پہ ٹھہرے۔ اب پیغمبر ایک جگہ مقام قبا وہاں جا کے ٹھہرے۔ اب مدینے والے دوڑ دوڑ کے جو مسلمان تھے پیغمبر کی خدمت میں آئے، ہمارے چلیے حضور، ہمارے چلیے، ہمارے چلیے، ہمارے چلیے۔ پیغمبر نے کہا جہاں میری اونٹنی جا کے رک جائے گی میں اس کا مہمان ہو جاؤں گا، جہاں میری اونٹنی جا کے رک جائے گی۔ پیغمبر نے اونٹنی سے نہیں کہا تو چل، اور کہ میں نے اس میں محنت کی جمع کرنے کے۔ پیغمبر نے اونٹنی سے نہیں کہا تو چل، پیغمبر نے اعلان کیا جہاں رک جائے گی، یعنی یہ بات اونٹنی بھی سن رہی تھی کہ پیغمبر کہہ رہے تھے۔ کتنا بھروسہ تھا پیغمبر کو اپنی سواری پر، کتنا بھروسہ تھا پیغمبر کو اپنی سواری پر، اور کتنی لائق تھی پیغمبر کی سواری، سبحان اللہ، کتنی لائق تھی پیغمبر کی یہ سواری۔ حیوان تھا نا، ظاہر سی بات ہے، براق تو نہیں تھا، حیوان تھا نا، کتنی لائق تھی پیغمبر کی یہ سواری، یہ اونٹنی، یہ ناقہ۔ پیغمبر کی آواز سن کر کے اونٹنی چلی اور جناب ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کر کے رک گئی۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت پیش کروں، پیغمبر ابو ایوب انصاری کے مہمان ہو گئے، سب نے اس بات کو قبول بھی کر لیا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت پیش کروں،
پیغمبر کی اونٹنی ان مسلمانوں سے لاکھ جگہ افضل ہے جو پیغمبر کی بات مان رہی ہے، پیغمبر کی بات کا انکار نہیں کر رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں جانے کا۔ اچھا، پیغمبر کی اونٹنی اتنی صاحب وقار ہو گئی کہ ہر مسلمان نے مانا کہ پیغمبر نے جو کہا وہ صحیح کہا، جو کہا وہ صحیح کہا، اور پیغمبر نے اونٹنی کی بات مان لی ہے۔ اتنی اونٹنی صاحب برکت ہوئی کہ ہر آدمی اس سے اعتقاد لے آیا، پیغمبر کی سواری ہے، پیغمبر کی سواری ہے، پیغمبر کی سواری ہے۔ کیوں جی؟ پیغمبر جس اونٹنی پہ بیٹھ جائیں اس کی نسبت اتنی ہو جائے، ہر مسلمان احترام کر رہا ہے، تو پیغمبر کا نواسا جس ذوالجناح پہ بیٹھ جائے، کیا اس ذوالجناح کی اہمیت نہ ہوگی؟ ہم سے سنیے زانے گرامی، ملاحظہ فرمائیے کتنا بڑا احترام ہے۔ پیغمبر پہ پہنچے، مہمان ہو گئے، مدینے کی طرف چل پڑے۔ آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں مجلس کا۔ مدینے میں پہنچے، بڑی داستان طولانی ہے۔ ایک دم مدینے والوں کو جمع کیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ جی، ابو بکر کو عمر کا بھائی بنایا، اور عثمان کو عبد الرحمان کا بھائی بنایا، تاریخ لکھتی طلحہ و زبیر کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، فلاں فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا۔ جب سب کو بنا چکے تو مجمع میں سے ایک آواز آئی، یا رسول اللہ آپ نے علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، یا رسول اللہ آپ کسی کے بھائی نہیں بنے۔ اب ایک جملہ کہوں عزیزان گرامی، آپ نے کبھی کبوتر کے ساتھ کوے کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، آپ نے کبھی کبوتر با کبوتر جنس با جنس ہم پرواز دارد، بھائی کبوتر کبوتر کے ساتھ میں اڑتا، کوا کوے کے ساتھ میں اڑتا ہے، کبھی کبوتر پر کوے کو ایک ساتھ اڑتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو جو جس جنس کے تھے اس جنس میں بھائی بنا دیا پیغمبر نے، اور جو جس جنس کا پیغمبر کا تھا، پیغمبر نے ایک مرتبہ آواز دیا، این علی، علی کہاں ہے؟ مولا کائنات نے ہاتھوں کو اٹھایا، یا رسول اللہ میں یہاں ہوں۔ کہا ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ علی ابن ابی طالب مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر نے آواز دیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی، اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ نور کو نور کا بھائی بنایا، خاک کو خاک کا بھائی بنایا۔ یہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت تھی، یہ محمد مصطفیٰ کی فضیلت تھی۔ ایسے مجمع میں مدینے میں علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی بنایا۔ سبحان اللہ، عزیز آپ کی خدمت میں کتنا مقام تھا پیغمبر اسلام کا۔ مدینے کی سرزمین، دق الباب کیا کسی نے آ کے حضرت زہرا کے گھر کا۔ اللہ، تو شہزادی نے پوچھا کون ہے؟ کہ میں پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ میرے بابا آرام فرما رہے ہیں، بابا نے منع کیا ہے، کسی سے ملیں گے نہیں۔ چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد آیا، دق الباب کیا، دروازے کو نوک کیا، پوچھا شہزادی نے کون؟ کہ میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے واپس بھیج دیا، نہیں میرے رسول، میرے بابا ملیں گے نہیں، آرام فرما رہے۔ تیسری بار میں دق الباب کیا تو تاریخ نے لکھا پیغمبر بیدار ہو چکے تھے۔ پیغمبر نے پوچھا بیٹی کون ہے؟ کہ بابا آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ کہ بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے، کوئی ملنے نہیں، یہ ملک الموت فرشتہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اے بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے کہ تیرے گھر میں ملک الموت بھی اجازت لے کے آ رہا۔ اتنا سننا تھا، میری شہزادی گریا کرنے لگی، ہائے بابا کیا میں یتیم ہو جاؤں گی، ہائے بابا آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، عزادارو بڑا قیامت کا منزل ہے۔ میری شہزادی رونے لگی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کو خاموش کرائیے، آج یہاں آپ کے دروازے پر ملک الموت اجازت لے رہا ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد پہلی ہی ربیع الاول کو جب آئے گی، 3 دن کے بعد یہی امت مسلمہ جمع ہوگی، یہی شہزادی کا گھر ہوگا، اسی گھر میں آگ لگائی جائے گی۔ عزاداروں وہ 2 جملے بھی اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، آج مناسبت ہے آپ کے اعتبار سے پہلی تاریخ جناب محسن کی شہادت کی۔ میں کہوں گا رسول اللہ یہ وہی در ہے جہاں ملک الموت نے اجازت چاہی ہے، لیکن ہاں وہ وقت میں کیسے بھول جاؤں جو میری شہزادی کے دروازہ گرا، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اسی دروازے کو جلایا گیا، اور شہزادی در و دیوار کے بیچ میں ہے۔ شہزادی کو جب عالم غش سے عالم ہوش میں آئی، آواز دیا خزینی یا فضہ، اے فضہ مجھے سنبھالو، انہوں نے تو میرے محسن کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، محسن بھی آج کی تاریخ میں شہید ہوئے۔ قیامت کا منظر ہے عزادارو، میری شہزادی
शहजादी, मेरी शहजादी यही हमेशा मर्सियाँ पढ़ती रही है, सुब्बत अलैया मसाइबुन, ये पहली तारीख की मुनासिबत। और आजादारों, दो जुमले कैसे ना पढ़ूं मैं अपने आका मौला इमाम हसन की शहादत के। आपने देखा होगा किसी गरीब से गरीब का जनाजा भी कभी कब्रिस्तान से घर वापस ना आया होगा। ये तारीख इस्लाम में सिर्फ वाहिद जनाजा है मौला हसन का, जो कब्रिस्तान से घर वापस आ रहा है, जो नाना की कब्र से घर वापस आ रहा है। और जब इमाम हुसैन ने ताबूत जनाब इमाम हसन को सहने खाना में रखा, ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा, आवाज दिया, भैया हुसैन मुझे एक बात बताइए, मैंने अपने भैया को सफेद कफन पहना के भेजा था, ये सुर्ख कफन कैसे हो गया? अज़ादारों, कयामत हो गई। मकातिल ने लिखा 70 तीर पे बस थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे में। ज़ैनब उम्मे कुलसूम बैठी, उम्मे वरबा को बुलाया, पीछे पीछे कासिम आए, तीरों को निकाला। ज़ैनब तीरों को निकालती जाती थी, आवाज आती, हल्लाले मुश्किलात बाबा, बाबे खैबर उखाड़ना आसान है, भाई के जनाजे से तीर का निकालना। मारी गई मेरी शहजादियाँ, मारा गया मेरा आका, या हसन मुज्तबा, या हसन मुज्तबा। अला वलअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, ऐसे की तरह बेहतरीन और जामे मजमू। माशाल्लाह, मौला सलामत रखिए वापस। अल्लाह और अब मैं नोहे के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ इस्माइल मदन साहब से कि नोहा पेश करें। हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, ऐ नाना तेरी उम्मत से तेरा दीन बचा कर लाई है, तेरी दीन बचा कर लाई है, ऐ नाना तेरी उम्मत से तेरा दीन बचा कर लाई है, तेरी बेघर ज़ैनब आई है, ओ तेरी बेघर ज़ैनब आई है, बेचादर ज़ैनब आई है, तेरी दीन बचा कर लाई है, ऐ नाना तेरी उम्मत से तेरा दीन बचा कर लाई है, तेरी बेघर ज़ैनब आई है। पूछा जो किसी ने ज़ैनब से भाई है कहाँ, तो ज़ैनब ने एक मुट्ठी खाक उठाई है और खाक हवाओं में उड़ाई है, तेरी बेघर ज़ैनब आई है, ऐ नाना तेरी उम्मत से तेरा दीन बचा कर लाई है, तेरी बेघर ज़ैनब आई है। कुरान था जो शबीर का सर मकतल सुमो से रौंदा गया, कुरान था जो शबीर का सर मकतल में सुमो से रौंदा गया, जुज़दा था जो तन का कुर्ता वो खून में डूबा लाई है, तेरी बेघर ज़ैनब आई है, ऐ नाना तेरी उम्मत से तेरा दीन बचा कर लाई है, तेरी बेघर ज़ैनब आई है, बेजान हुजरे चुप दरवाजे साबित पर
خواہش لب یا گھر میں ہے ایک سناٹا یا گھر میں ہے ایک سناٹا یا زینب کی تنہائی ہے تیری بے گھر زینب آئی ہے اے نانا تیری امت سے تیرا دین بچا کر لائی ہے تیری بے گھر زینب آئی ہے اے نانا تیری امت سے تیرا دین بچا کر لائی ہے تیری بے گھر زینب آئی ہے مقتل میں لگی تھی قیمت دن بولی دیتے تھے دشمن دن مقتل میں لگی تھی قیمت دن بولی دیتے تھے دشمن دن اے نانا میں نے قیمت دی اے نانا میں نے قیمت دی اپنی چادر سے چکائی ہے تیری بے گھر زینب آئی ہے اے نانا تیری امت سے تیرا دین بچا کر لائی ہے تیری بے گھر زینب آئی ہے پوچھا جو کسی نے زینب سے بھائی ہے کہا تو زینب نے ایک مٹھی خاک اٹھائی ہے وہ ایک مٹھی خاک اٹھائی ہے اور خاک ہواؤں میں اڑائی ہے تیری بے گھر زینب آئی ہے اے نانا تیری امت سے تیرا دین بچا کر لائی ہے تیری بے گھر زینب آئی ہے یا حسین یا حسن یا حسین جزاک اللہ ماشاء اللہ زندہ باد اسماعیل زندہ باد بہت بہت جزاک اللہ اسماعیل صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ اور میں زیارت اور دعا کے لیے ملتمس ہوں ڈاکٹر خبر عابدی صاحب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سرکار کا ہی حق ہے کہ تین تین شہداء کا مصائب بھی ایک مجلس میں اس مختصر اور جامع فرماتے ہیں بہت محبت بہت محبت بہت شکر مولا قبول کرے انشاءاللہ متوجہ زیارات میں اپنی جانب سے اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات حاضرین خصوصاً بانی اس شاندار مجلس کے ناصر نقوی صاحب اور ان کے اہل خاندان کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں تمام ملت جعفریہ کے مرحومین اور ان کا جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں رہا ان کی طرف سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ بسم اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا محمد بن عبداللہ السلام علیکہ یا صفوت اللہ السلام علیکہ یا امین اللہ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا بقیت المؤمنین السلام علیکہ یا وارث رسول رب العالمین السلام علیکہ یا حسن بن علی امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین
السلام علیکہ ایہا العبد الصالح مطیع للہ لرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب اسرب الزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک، آمین، اللہ تعالی مخرجک و ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة حافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا تسکنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ، سب کے عبادات قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر بھائی۔ آپ کو سلامت رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سلام۔ اور اس کے ساتھ ہی مجلس آج کی مجلس اپنے اختتام کو پہنچی، اور اگلے ہفتے کی مجلس بسلسلہ جناب امام شہادت امام حسن عسکری ہوگی۔ آپ سب سے شرکت کی درخواست ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ بہت شکر گزار ہوں تمام شرکاء کا کہ آئے اور اس مجلس کو رونق بخشی، ماشاء اللہ، کو پرسہ دیا، اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اگلے ہفتے تک کے لیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آداب، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔